قرآن میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس نے تقوی اختیار کر لیا، سچ مچ واقعی طور پر اللہ سے ڈر گیا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے راہیں نکال دیتے ہیں، اس کی زندگی کبھی بند گلی میں جا کر پھنستی اور رکتی نہیں۔ ایک آیت میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسی کا اگلا حصہ، جس نے تقوی کو اپنا لیا اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان ہی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مسلم لیگ کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی حکومت ہو، کوئی شہر میں رہتا ہو، کوئی دیہات میں رہتا ہو، کوئی یورپ میں رہتا ہو، کوئی امریکہ میں رہتا ہو، کوئی پاکستان میں رہتا ہو، کوئی جنگل بیابان میں رہتا ہو، صحرا میں رہتا ہو، کوئی کسی جزیرے پر رہتا ہو، کوئی کسی بحری نوعیت کا ملاح ہو، خدا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پہاڑوں پر، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، زمین کی تہوں میں، غاروں میں، بر میں، بحر میں، شہر میں، دیہات میں، چھوٹا بڑا، کالا گورا، جو روئے زمین کے کسی حصے میں، زندگی کے کسی عمر میں تقوی کو اپنائے گا، خدا اس کے لیے ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام کریں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان ہی نہیں ہوگا۔ ایسی عظیم چیز ہے۔ صاحب تقوی ناکام نہیں ہے، نامراد نہیں ہے، وہ حالات آئیں گے خدا نکالیں گے۔ ایک آیت میں تقوی کا انعام لکھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْهُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو تقوی کو اختیار کر کے رکھتا ہے اللہ اس کے گناہ مٹاتے رہتے ہیں۔ سوال یہ جو تقوی والا ہے وہ گناہ کرتا کیا ہے کہ اس کے مٹتے رہتے ہیں؟ تقوی کا تو خود معنی ہے بچنا، تو وہ تقوی والا تو گناہ ہی نہیں کر رہا، تو اس کے گناہ ہو ہی نہیں رہے، تو اس کے مٹ کیسے رہے ہیں بھائی؟ اس پر میں احباب کو عرض کیا کرتا ہوں، تقوی کے انعامات تقوی کی کوشش سے ہی ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تقوی کے انعامات پورے متقی بن جانے کے بعد نہیں اترتے۔ تقوی والے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ اس سے گناہ نہیں ہوتا، کوئی معصوم ہو جاتا ہے، ارے نہیں، وہ بندہ ہے۔ زندگی کا اس نے دستور تقوی کا بنایا ہے، میں نے اللہ کے ماننے کی، گناہوں سے بچنے کی، طاعت و عبادت کی زندگی گزارنی ہے۔ عزم یہی ہے، راستہ یہی ہے، وسائل و اسباب ایسے ہی اپنائے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ
اگر اس سے کہیں پھسلن ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتے. جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اب وہ بھی والدین کو تکلیفیں دیتے رہتے ہیں، لڑتے ہیں، مارتے ہیں، منہ پہ تھپڑ بھی مار لیتے ہیں، لیکن والدین کبھی بھی محسوس نہیں کرتے. الٹا ان کو پیار مل رہا ہوتا ہے ان کی حرکتوں اور شرارتوں پر. وہ ماں کو مارے جا رہا ہے، وہ ماں کپڑے پہنائے جا رہی ہے اور الٹا پیار دیے جا رہی ہے. بھائی یوں کو بڑا بچہ کر کے دکھائے، چمچ سے پٹائی نہ ہو جائے تو. چونکہ ماں کو پتہ ہے کہ یہ جان کے نہیں کر رہا، پیار سے کر رہا ہے، مجھے تکلیف دینے کے لیے نہیں کر رہا، لاڈ سے کر رہا ہے. بس اس وقت اس کا موڈ یہ ہو گیا ہے، اور بچہ بھی اس وقت کچھ تکلیف دینے کی غرض سے، بے ادبی اور گستاخی کے ارادے سے ایسا نہیں کر رہا ہوتا. بچہ بس بچہ ہوتا ہے. تو انسان جو تقوی کی راہ اپنانے کا صرف عزم ہی کر لیتا ہے، اپنی سی کوشش ایک بندگی والی شروع کر لیتا ہے، اللہ اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں. گناہ ہی نہیں مٹاتے، اس کے اجر کو بھی بڑھاتے رہتے ہیں. بڑے عجیب و غریب انعامات ہیں. ایک آیت میں ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تم متقی بن گئے، تم نے سچ میں تقوی کو اپنا لیا، اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر لیں گے. کیا مطلب؟ کہ تمہیں بصیرت عطا کر دیں گے، تمہیں صحیح غلط کے امتیاز کی صلاحیت عطا فرما دیں گے، تمہیں سچ جھوٹ کی پہچان نصیب فرما دیں گے. جان کر اور ارادے سے صرف بندہ گناہ چھوڑنے کا عزم کر دے. گناہ سے بچنے اور گناہ کے چھوڑنے اور اس کی کوشش میں لگے رہنے کا نام ہی تقویٰ ہے. ایک آیت میں انعام ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر کوئی بستی والے ایمان لے آئیں اور تقویٰ کو اپنا لیں، تقویٰ کی زندگی اختیار کر لیں، اگر ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ہم ان پر آسمانوں اور زمین کی برکات کھول دیں گے. اور میں عرض کیا کرتا ہوں، ایک دفعہ دروازے کھل جائیں تو پھر بند نہیں ہوتے. اس کی بہترین مثال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی میں ساتھیوں کو دیا کرتا ہوں. یہ دو بستیوں والے ہیں، یہ دو شہروں والے ہیں جنہوں نے
سچ مجھ سے تقوی کو اپنایا، تقوی کی زندگی اختیار کی، کون عرب کے صحراؤں میں سوچ سکتا تھا کہ ہماری زمین کے نیچے اتنا شاندار قیمتی پیٹرول ڈیزل رکھا ہوا ہے؟ زمین سے وہ دریافت ہو گیا۔ ساری عرب کی زمین پیٹرول سے بھری پڑی، اور آسمان سے کیا برکتیں نازل ہوئیں۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، ساری دنیا سے لوگ اڑ اڑ کے جاتے ہیں، اپنی کرنسی وہاں جا کے خرچ کرتے ہیں، پوری دنیا کی کرنسی وہاں خرچ ہوتی ہے۔ زمین اور آسمان سے برکات کے دروازے کھل جائیں، بند نہیں ہوتے۔ کسی گھر پہ کھل جائیں، کسی فرد پہ کھل جائیں، پھر اس کی نسلوں کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اس لیے لکھا ہے کہ اہل تقوی کی اولادوں کو کبھی فاقے نہیں پڑتے۔ اللہ بچائے بھلے وہ بدکار ہو جائیں، گناہگار ہو جائیں، خدا ذی اقدار ذات ہیں، ان کو بڑا لحاظ ہوتا ہے، وہ لجپال ذات ہیں، انہی کے اولاد ہیں نا، دیتے رہو۔ ایک مرتبہ دروازہ کھلوانے کی ضرورت ہوتی ہے۔